محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. رواه البخاری والمسلم. معاشر زندگی میں آدمی کا واسطہ اولاد سے، بیوی سے، پڑوسی سے، باپ سے، ان سے پڑتا ہے، اور ان تمام کے ساتھ کسی نہ کسی انداز کا ایک تعلق بھی ہوتا ہے، کہیں نسبی تعلق، خاندانی تعلق، ازواجی تعلق، پڑوس کا تعلق. اسی طرح زندگی میں اور معاشرے میں آدمی کا واسطہ کمزور طبقے سے بھی پڑتا ہے، حاجت مند، مسکین، ماتحت، ان سے بھی واسطہ پڑتا ہے. بحیثیت مسلمان ان کے ساتھ مسلمان کیا برتاؤ کرے، پیارے نبی نے رہنمائی فرمائی ہے، اور یہ بھی اسلامی معاشرت کا حصہ ہے. اس مسلمان کا اسلام نہیں ہو سکتا پورا جس کے اس حصے کے اندر بھی اسلامی تعلیمات زندہ نہ ہوں. بڑی اہمیت بتائی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طبقے کے حقوق کے خیال کرنے کا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی بیچاری بے شوہر والی عورت یا کسی مسکین اور حاجت مند کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اور کوشش کرنے والا اللہ کے نزدیک اجر و ثواب میں ایسا ہے جیسے راہ خدا میں جہاد کرنے والا. اگلی بات فرمائی کہ ایسا ہے جیسے شب بیدار، رات بھر عبادت کرنے والا. فرمایا ایسا ہے جیسے صائم الدہر، ہمیشہ روزہ رکھنے والا. سبحان اللہ. کون مسلمان نہیں جانتا اللہ کے راستے میں سر دھڑ کی بازی لگانا کتنا اونچا مقام ہے، اور کتنی بڑی سعادت ہے، اور کتنے نصیب کی بات ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کمزوروں کی حقوق کی اہمیت بتانے کے لیے مثال دے رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے اور ان کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ جو انہیں وہ ثواب دے رہا ہے وہ اس شخص کو بھی دے دیتا ہے. جو رات بھر تہجد پڑھے، زندگی بھر دنوں میں روزے رکھے، جہاں وہ اجر و ثواب کماتے ہیں، یہ محنت اور ان کے لیے کوشش اور ان کے لیے تعاون کرنے والا بھی اس اجر و ثواب تک پہنچ جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ میں اپنے پرائے یتیم کی کفالت کرنے والا آدمی جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے. آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کی، پھر اس کے ساتھ والی انگلی اٹھائی اور دونوں کو یوں دکھایا. فرمایا جیسے یہ دونوں قریب قریب ہیں، ایسے یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا. اب یتیم بسا اوقات اپنا ہی پوتا ہوتا ہے، بسا اوقات اپنا بھتیجا ہوتا ہے، اور بسا اوقات کسی اور کی طرف سے یہ آ جاتا ہے اور گھر میں رہتا ہے، اور بسا اوقات آدمی خود نہیں کر سکتا، یتیم کی کفالت کا ذریعہ بنتا ہے کسی کو متوجہ کر کے کہ میاں اس کی کفالت کر لو. اس لیے میں یہاں کہا کرتا ہوں، اس لحاظ سے دینی مدارس بڑے خوش نصیب ہیں. نہ جانے کتنے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کی کفالت ان علماء کی سرپرستی میں ان کی قسمت میں آتی ہے.
اور کتنے بچوں کو نہ صرف یہ کہ ان کی کفالت آتی ہے، وہ اچھے مسلمان بھی بنتے ہیں اور حافظ قرآن بھی بن جاتے ہیں، اور ان کے اندر علم کا نور بھی آ جاتا ہے، اور نہ جانے وہ معاشرے کتنے قیمتی سرمایہ بن جاتے ہیں. ایک نہیں، نہ جانے کتنے ان کو ایسے نصیب مل جاتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک یتیم کی کفالت کرنے والا ایسا ہے جیسے ان دو انگلیوں کو ساتھ ساتھ ہیں، یہ جنت میں میرا اتنا قریب ہوگا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے جس بندے نے مسلمانوں میں سے کسی یتیم بچے کو لے لیا اور اپنے کھانے پینے میں اسے شریک کر لیا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا. ہاں الا یہ اس نے کوئی ایسا جرم نہ کیا ہو جو ناقابل معاف ہو. یہ جتنی فضیلت والی احادیث ہیں اس میں دو باتیں بہت بنیادی ہیں. جتنے فضائل والی احادیث ہیں، کسی عمل پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے، اس میں دو باتوں کی رعایت بہت ضروری ہے کہ وہ شخص کرنے والا صاحب ایمان ہو، اور دوسرا وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو. اخبار میں تصویر کھنچوانے کے لیے نہیں، یا ایوارڈ لینے کے لیے نہیں، یا تختی لگانے کے لیے نہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے. ہر عمل پہ جو اجر و ثواب کا وعدہ ہے اس میں یہ دو شرطیں بہت بنیادی ہیں کہ وہ صاحب ایمان ہو، اس لیے کہ اگر ایک نہ لگائیں تو 0 لگاتے چلے جائیں، اسی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اور ایک لگا دیں، 1 0 سے 10 بن جائیں گے، 2 سے 100 بن جائیں گے، 3 سے 1000 بن جائیں گے. تو ایمان لائیں گے، ایمان والا ہوگا تب اس کا یہ اجر و ثواب شروع ہوگا. اور پھر دوسری بات کہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو. کیوں کر رہا ہے یہ خدمت، اور کیوں یہ مدد کر رہا ہے، اور کیوں یہ کفالت کر رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو خوب بصیرت نصیب فرمائی تھی. بڑے معاشرے کے کمزور لوگوں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح بلال جیسے اور بہت سارے، ان کی بہت بڑی رقم ادا کر کے آزاد کر دیا. دوستوں نے کہا صدیق کسی ایسے آدمی کو آزاد کرواتا جو تیرے زندگی میں ہاتھ بھی کام بھی آتا، تیرا کام کاج بھی کرتا، اور کئی زندگی میں مشکل میں تیرا ساتھ بھی دیتا. تو نے کہاں پیسہ لگا دیا، کہاں پیسہ لگا دیا. تو اللہ رب العزت نے اس صحابی کی تعریف فرمائی ہے. فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمة تجزا الا ابتغاء وجه ربہ الاعلی. اس نے تو یہ مال اس لیے خرچ کیا ہے کہ اس کا دل اور اللہ کی محبت سے سرشار ہو جائے اور پاکیزہ ہو جائے. اس پر کسی کا احسان نہیں تھا، اس نے کسی کا بدلہ نہیں چکانا تھا. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اسے تو اپنے مولا کی رضا چاہیے تھی، اسے تو اپنے مولا کی رضا چاہیے تھی. پھر اللہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہ ہمارے پاس آنے دو اس کو، ہم بھی پھر اسے اتنا دیں گے کہ صدیق راضی ہو جائے گا. یعنی بڑی بدنصیبی ہوتی ہے کہ آدمی اتنی محنت بھی کرے اور اتنا پیسہ بھی لگائے اور اتنی کوشش بھی کرے اور اسے مٹی کر دے اور اسے خاک کر دے اور اسے ضائع کر دے. بڑا محرومی کی بات ہے. دنیا کتنے دن تعریف کرے گی آپ کی، کتنے دن آپ کی واہ واہ کرے گی، کوئی نہیں کرتا. قسم کھا کے کہتا ہوں حقیقی عزت اللہ کے خزانوں میں ہے، اور اس کے دربار میں عزت آ جائے تو اللہ دلوں میں عزت دیتا ہے. زبان کے بولوں میں عزت نہیں ہوتی، چاپلوسی ہوتی ہے. کوئی مفادات کی خاطر سامنے ہاتھ ملا دے اور کھڑا ہو جائے استقبال کر لے، سب چاپلوسی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے خزانوں میں ہے. صرف اللہ کے ہاں عزت ہے. اللہ سعادت مند اور سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بٹھا دیں گے. اور اگر اللہ کے ہاں عزت نہیں ہے تو
کوئی نہیں عزت، صرف زبان کے بول ہیں، بلکہ یہ اپنے من میں خوش ہو کہ لوگ مجھے بہت چاہتے ہیں اور لوگ میرا بڑا استقبال کرتے ہیں، یہ اپنے من میں اپنے کرتے میں خوش ہو رہا ہے، حقیقت میں پیچھے لوگ اس کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ عزت اللہ کے خزانوں میں ہے، ہاں، اور اللہ کے ہاں کوئی نیکی ضائع نہیں ہوتی، بڑا قدردان ہے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، وہ بڑا قدردان ہے۔ تو اللہ نیکی کی توفیق دے دے تو پورا اس بات کا خیال بھی ہو کہ یہ ضائع نہ ہو جائے، ریا کے نظر نہ ہو جائے، شہرت کے نظر نہ ہو جائے، دکھلاوے کے نظر نہ ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ شیطان نیکی نہیں کرنے دیتا، اگر ہمت کر کے کوئی کرنے لگ جائے تو اچھے انداز میں نہیں کرنے دیتا، اور کوئی ہمت کر کے اچھے طریقے سے کر بھی لے تو شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اسے ریا اور شہرت کی جذبات میں ڈال کر اس کی نیکی ضائع کر دے، کہیں یہ نیکی قبر تک ساتھ نہ لے جائے، پہلی ضائع کرا دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا نیکی کسی غریب کی، اور نیکی کسی یتیم کی، اور نیکی کسی محتاج کی اور ضرورت مند کی، اور اللہ کے رضا کے لیے نیکی کی اور مٹی میں ڈالا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، نیکی کر کے احسان نہ جتلانا، اس سے اچھا ہے کہ تو نیکی نہ کرتا، اس سے اچھا تھا کہ تو نیکی نہ کرتا۔ تو ضرورت مند کی مدد ہو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں وہ بہترین گھرانہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں وہ بدترین گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ ویسے یہ رواج اب بھی عربوں کے اندر، جو عربوں میں دیندار طبقہ ہے نا، ان کے ہاں ہے، ان کے ہاں ہے کہ وہ اپنے گھر میں یتیم رکھنے کو سعادت سمجھتے ہیں، سعادت سمجھتے ہیں، جو دیندار طبقہ ہے ان کے یہاں، اب تک ان کے یہاں رواج ہے کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور خیر خواہی کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو جاتا ہے، کوئی علاج؟ دل سخت ہے، اس میں رقت نہیں ہے، رونا نہیں آتا، سخت ہو گیا دل۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یتیموں کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا کرو، سبحان اللہ، امسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرا کرو، وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، اور حاجت مندوں کو کھانا کھلایا کرو، اللہ کی رضا کے لیے۔ اس سے دلوں میں نرمی آئے گی، دل نرم ہوں گے۔ کیسا علاج ہے کہ یتیم کے سر پہ اللہ کے لیے ہاتھ پھیرا جائے، قیمتی دولت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس لیے نہ خود اس پہ ظلم اور زیادتی کرتا ہے، نہ مظلوم بننے کے لیے اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، اور جو کوئی اپنی بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ اس کی حاجت روائی کرے گا، اور جو کسی مسلمان کی تکلیف اور مصیبت کو دور کرے گا اللہ قیامت کے دن مصیبتوں میں سے اس کی مصیبت دور کر دے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ دری کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ دری کریں گے، اور جو مسلمان کسی کے عیبوں کو چھپائے گا، پردہ ڈالے گا، کل قیامت میں اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے۔ یہ اسلامی معاشرت ہے میرے عزیزو۔ مسلمان معاشرے میں کوئی آدمی اپنے آپ کو بے سہارا نہیں سمجھتا تھا، مسلمان ہے میرے پڑوس میں مسلمانوں کے درمیان میں رہتا ہوں، وہاں کوئی بیوہ ہوتی وہ بھی مطمئن تھی، یتیم ہوتا وہ بھی مطمئن ہوتا، سب مطمئن ہوتے، مسلمانوں کے معاشرے میں رہتا ہوں۔ لیکن اب تو ایسی نفسا نفسی کا دوڑ ہے، ایسی کوئی اپنا بھی نہیں ہے، آج تو اپنا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے نبی کی پیاری زندگی ہے، بہت پیاری ہے، اور اس میں بڑی خوشبو ہے،
اور اس میں بڑا جسے کہیں کہ اس میں بڑا مزہ ہے اس زندگی کے اندر، لیکن بدقسمتی سے کتابوں میں رہ گئی ہے، بدقسمتی سے احادیث میں رہ گئی ہے، بدقسمتی سے مسلمان کہنے والوں کی زندگیوں میں اس کا اثر نظر نہیں آتا، ورنہ اس کی زندگی میں، میرے نبی کی زندگی میں بڑا حسن ہے، بڑی مٹھاس ہے اس زندگی میں۔ تو اسلام نہیں پورا ہوتا جب تک کہ معاشرتی زندگی کے اندر بھی میرے نبی کے دین زندہ نہ ہو، میرے نبی کی تعلیمات زندہ نہ ہو۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نستغفر الله نستغفر الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله۔